اور چھٹی حدیث ہمارے موقف کی تائید کر دے گی کہ یہ پازیب والا جو معاملہ ہے یہ کیٹاسٹرافک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا۔ وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اور مشکات میں ہے 504۔ ام سلمہ کے پاس ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی کہ میرا کرتا کافی لمبا ہے اور میرا کرتا اتنا لمبا ہے کہ بعض اوقات اس کا نچلا حصہ زمین کے ساتھ مس کرتا ہے جب میں چلتی ہوں، پاؤں کو بھی ڈھانپتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو ام سلمہ ام المومنین نے کہا کہ یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا، ایک عورت نے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم زمین پر چلتی ہو اور اس کے بعد اگر ناپاک زمین آتی ہے تمہارے گمان میں، اور اس کے بعد اگر پاک زمین آ جاتی ہے اور اس پہ بھی تمہارا وہ کرتا گھسٹتا ہے لگتے ہوئے، مرد کے لیے تو یہ حرام ہے بخاری مسلم کی حدیث کے تحت، وہ ٹخنے ننگے رکھے گا، عورت کے لیے بات ہو رہی ہے، تو جب وہ پاک زمین آئے گی تو تمہارا کرتا بھی پاک ہو جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ نیچے سے کاٹ لے، یعنی پاؤں کے اعتبار سے بھی اتنی احتیاط فرمائی کہ تجھے کٹوانے کی، کرتا چھوٹا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد پاک زمین سے جب گزرو گی اس کے ساتھ ٹچ کرے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ البتہ اس حوالے سے ایک ضعیف روایت ہے جس سے لوگوں نے غلط رزلٹ نکالا، وہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے اور مشکات میں 763 ہے۔ ام سلمہ سے ہی سوال کیا گیا کہ کیا عورت بغیر تہمد کے نماز پڑھ سکتی ہے اگر اس نے صرف قمیض پہنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، عورت بغیر تہمد کے نماز پڑھ سکتی ہے ایسی قمیض میں جب وہ قمیض اس کے پاؤں کو بھی ڈھانپ رہی ہو۔ اس سے بعد لوگوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ پاؤں کا عورت کے کیس میں ڈھانپنا یہ وہ بنیادی سطر ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ بالکل غلط رزلٹ نکالا، یہ روایت ہی بالکل جعلی ہے، ضعیف روایت ہے۔ محمد بن زید جو ہے وہ گمنام مجہول الحال راوی ہے۔ عورت کا پاؤں کو ڈھانپنا ضروری نہیں، البتہ ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے، تو اس لیے بعض لوگوں نے اپنی عورتوں کے کپڑے نماز والے لادہ سے سلوائے ہوئے ہیں، وہ یعنی کہ پاؤں کو بھی ڈھانپ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو یہ روایت بالکل جعلی ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا گیا تھا۔ البتہ وہ حدیث صحیح ہے جو سنن ابی داؤد ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں 762 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بالغہ عورت کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپ نہ لے۔ ننگے سر عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی، یعنی نماز کے لیے سر کا ڈھانپنا صرف چہرے کی ٹکیا خالی ہو اگر وہ گھر میں پڑھ رہی ہے، اگر پبلک پلیس میں پڑھ رہی ہے، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، پھر چہرے کا بھی نقاب کر کے وہ نماز پڑھے گی، سیدھی سی بات ہے۔ تو سر کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے رزلٹ نکالا، یہ فیس بک پہ بھی لگائی ہوتی ہیں انہوں نے پوسٹیں کہ جی ننگے سر جو رہتی ہے عورت اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس سے وہ رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ جو عورت نقاب نہیں کرتی ہے، سر کھول کے پھرتی ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، ایسا پٹھا رزلٹ نکالتے ہیں، اور نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت بے پردہ ہے، جب وہ نماز میں پردہ کرتی ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی ننگے سر ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے ہماری عورتیں تو ماشاءاللہ جو ہمارے پنجاب کے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کلچر میں جب اذان ہوتی ہے لوگ عورتیں اس وقت بھی سر ڈھانپ لیتی ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نماز کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اذان ہو رہی ہے تو وہ ہاں اذان کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کا جواب ایک تو فزیکل جواب ہے، مثلا نمبر میرا 50 ریکارڈ ہے اذان کے مسائل پہ، اور دوسرا پریکٹیکل جواب ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ اذان کا جواب پریکٹیکل یہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور صحیح روایت ہے الموطا امام مالک میں اور مشکات میں 4375 کہ ایک بالغہ لڑکی سیدہ عائشہ کے پاس آئی تو اس نے باریک چادر اوڑھی ہوئی تھی، سیدہ عائشہ نے اس کی چادر پھاڑ دی اور اسے موٹی چادر گفٹ کی اور کہا کہ بالغہ عورت کی چادر موٹی ہونی چاہیے، یعنی ایسے کپڑے نہ ہوں مرد و عورت کے کہ وہ اتنے پتلے ہوں کہ ان سے جسم نظر آئے۔ آج کل یہ بہت کاٹن کے باریک جو سوٹ ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہیں، صرف کرتے ان کے سلوائے جا سکتے ہیں، شلواریں آپ کو پھر موٹے لٹھے کی سلوانی پڑیں گی۔ مرد کے لیے بات کر رہا ہوں، عورتوں کو اگر ہوگا وہ شمیزیں نیچے پہنے تو اتنے باریک ہیں، اس لیے موٹا کپڑا ہونا چاہیے، مرد ہو عورت ہو، کپڑا باریک نہ ہو، اور اگر کپڑا موٹا ہے اور موٹا ہو تو سکن ٹائٹ بھی نہ ہو کہ جسم کی حیت نمایاں ہو رہی ہو، یہ بھی چیز ناپسندیدہ ہے۔ بال پینٹ میں اگر اس حالت میں کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، نماز تو ہو جائے گی اس کی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن احتیاط کرے۔ اور ملائیشیا کے اندر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہاں تو عورتیں نعوذ باللہ اسکرٹ میں بھی پھرتی ہیں، اور اسکرٹ پہنی ہوئی ہے لیکن حجاب کیا ہوا ہے، وہ والا چہرے والا جو آدھا حجاب ہے، چہرہ کھول کے، اور جب مسجد میں آتی ہیں
تو جس طرح ہماری یہاں مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہاں مردوں کے لیے ٹوپیاں اور عورتوں کے لیے علیحدہ سے جگہ بنی ہوئی ہے، اور عورتوں کے لیے بڑے بڑے برقعے رکھے ہوئے ہیں، وہ آ کے پورا برقع ایسے پہنتی ہیں، نماز پڑھ کے برقع سٹ کے اوپیاں جانیاں نے، تو وہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے وہ مسلمانی اپنی شو کرتی ہیں. تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو اپنی ریئل لائف کے اندر بھی پریکٹس اس حوالے سے کرنی چاہیے.